دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کہیں بھی نہیں ہے. ان کو اصلی کیفیت میں جس نے دیکھا انہوں نے کبھی بھی ان کی کوئی تصویر اتاری ہی نہیں. اب جو یہ اتار رہے ہیں وہ نبی کو نہیں اتار رہے ہیں، جو اتارے اس کو نبی اتار رہے ہیں. اللہ نے ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. یعنی گویا جو دانشور باز لوگ تھے یورپ کے، ان کو اس بات کا بہت گہرائی سے احساس تھا اور آج بھی ہے. سوئی ہوئی قوم صرف ہماری ہے فی الوقت، سوئی ہوئی نہیں بلکہ کوما میں ہے ہماری قوم. ان کی قوم جاگی ہوئی ہے، ان کے دانشور تھنک ٹینکس جاگے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کا پوری طریقے سے احساس ہے کہ یورپ کے لیے کبھی بھی آنے والے دنوں میں، چاہے وہ 100 سال کے بعد ہو یا 500 سال کے بعد ہو، اگر کوئی بھی چیز یورپ کو چیلنج بن سکتی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے. جس کا معنی ہے، وہ کتاب میں اس نے جملہ کہا، یہ کہنا یا یہ جملہ لوگوں میں عام کرنا کہ مغربی تہذیب سب سے کامیاب تہذیب ہے، یہ سب سے گھٹیا جھوٹ ہے. بولا اس سے بڑی کوئی جھوٹی نہیں ہے، بولا سب سے گھٹیا جھوٹ ہے. بولا کیونکہ وہ جواب میں کہہ رہا ہے، کیونکہ جس وقت سارا یورپ اندھیرے گفاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت مسلمان اسلام کو لے کر ساری دنیا میں چمکے ہوئے تھے. اسپین سے لے کر انڈیا تک اسلام کا بول بالا. خود کے کردار پر ڈال کر پردہ یہ مسلمان، خود کے کردار پر ڈال کر پردہ یہ مسلمان چیخ و پکار ہے کہ زمانہ نارا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سماک حسین صدیقی بحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 1 نومبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں. قاری عبدالرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. سو اگر آپ کا انتقال ہو جائیں یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کافی، اللہ کو کوئی نقصان نہ کرے گا، اور اللہ جلد ہی شکر گزار بندوں کو بدلہ دے گا. تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول پہنچے ہیں جن کو تمہاری تکلیف بڑی گرہ گزرتی ہے، جو تمہارے نفع اور بھلائی کی بڑی خواہش رکھتے ہیں اور مومنوں پر بڑی شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں. پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. میں نے اس پر پورا بھروسہ کر لیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے، اور اللہ گواہ کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے. اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا تو ان کو رکوع، سجود اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی طالب میں مشغول پاؤ گے. سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہے، اور یہی اوصاف تو تورات اور انجیل میں لکھے گئے ہیں کہ گویا ایک کھیتی کی مثال ہے جس میں
پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھے کھڑی ہو گئی اور کاشتکاروں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں ان سے اللہ نے مغفرت اور بڑے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلمان مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثے وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کے نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک اسپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کا واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاء اللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا یہ سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ آج کا جو سنڈے کا بیان ہے وہ حال ہی میں ہونے والے عالمی واقعات کے نظر میں رکھا گیا ہے، خاص طور پر جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانس میں دوبارہ گستاخانہ کارٹون شائع کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، ان سب چیزوں کو نظر میں رکھ کر آج کا بیان منعقد کیا گیا ہے۔ اب میں میرے والد جناب عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر شروع کرے، جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان، گستاخوں کو جواب۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں
میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ جس عنوان کو سننے کے لیے آپ تمام یہاں پر جمع ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان، گستاخوں کو ایک جواب۔ الحمدللہ آج 1 نومبر 2020 عیسوی اگر یہ عنوان میں نے لیا ہے تو پچھلے کچھ عرصے سے جو عالمی سطح پر واقعات رونما ہوئے، جو دکھنے میں آ رہے ہیں، آپ لوگ فوراً یہ محسوس کیے ہوں گے کہ شاید اسی کے ضمن میں آج کا ہمارا یہ عنوان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو لے کر۔ اور سارے عالم کے مسلمان اس بات سے بہت بے چین اور برہم ہیں، غصے میں ہیں، ناراض ہیں۔ جو کچھ فرانس میں، جو ایک یورپ کا مشہور ملک ہے اور عالمی طاقت جو بڑے 5 ممالک کی مانی جاتی ہے، جس کو ویٹو پاور بھی ہے یونائٹڈ نیشن میں، ان میں سے ایک ہے، وہاں پر ان لوگوں نے شان رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی، اور اس کی وجہ سے سارے عالم کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ اور پھر وہاں رہنے والے چند مسلمانوں نے جو ریاکٹ کیا، جو اس گستاخی کے جواب میں عمل کیا، اس کی وجہ سے یہ اور طول پکڑا اور لمبا یہ واقعہ بن گیا، یہاں تک کہ آج ہم لوگ سب اس کے بارے میں گفتگو کرنے جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اگرچہ کہ ہم کوئی عالمی سطح پر، آپ اور میں عالمی سطح پر کوئی ایسی طاقت نہیں کہ میرا آج کا یہ بیان ہو جائے، تقریر ہو جائے اور ساری دنیا کے حالات پلٹ جائیں، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے جو صحیح البخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3461 والیوم 4 حدیث نمبر 3461 ہے، جو کئی مرتبہ ہم لوگ ہمارے بیانوں میں بھی سنتے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تم کو معلوم ہے دوسروں تک پہنچا دو۔ تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو کچھ بھی سنیں گے انشاءاللہ اس سے وہ باتیں جس سے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تعارف دوسروں تک پہنچا سکیں، اس بات کو یہاں سے لے کر جائیں گے، اور کسی کے پوچھنے سے پہلے آپ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کریں گے، یہ احساس رکھتے ہوئے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میرے نبی ہیں، جتنے ہمارے نبی ہیں، اتنے ہی ان غیر مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے یہ وراثت میں نبی کے نبوت کا کلمہ ایمان کا حصہ بن کر مل گیا۔ جن تک یہ دولت نہیں ملی ان تک یہ دولت پہنچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اب رہا جہاں تک گستاخوں کا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ، اس پر جو بھی میں گفتگو کروں گا، ساتھ میں ایک شعر علامہ اقبال کا، اس میں سے ایک لفظ کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے سناؤں گا، تاکہ اس گستاخی والے عمل کے ضمن میں اور گستاخوں کے ضمن میں ہمارا ذہن ایک دوسری طرف بھی کھلے۔ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا، خود کے کردار پر ڈال کر پردہ یہ مسلمان، خود کے کردار پر، خود کے کیریکٹرز پر پردہ ڈال لیا، خود کے کردار پر ڈال کر پردہ یہ مسلمان، چیخ و پکار کر رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں مسلمان اپنی بد کرداریوں پہ تو پردہ ڈال دیا اور سارے دنیا میں چیخ و پکار کر رہا زمانہ خراب ہے۔ تیرے خود کے کردار کیا ہو گیا؟ آج زمانہ جو خراب ہوا وہ تیرے بد کرداری سے ہوا، ورنہ زمانہ تو سرے سے ہی خراب ہے، اور نبیوں کو بھیجا ہی گیا زمانے کو اچھا کرنے، اور یہ نبی کی امت بھیجی گئی اس زمانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن تو جب بد کردار ہو گیا تو تیرے پکارے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس شعر کو بھی اپنے آپ لوگ ذہن میں رکھیے انشاءاللہ۔ ساتھ میں
یہ جو پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی کئی بار ہوا، ہم سے پچھلی نسلوں نے بھی اس کو دیکھا۔ اس کی شروعات ہی اس وقت ہو گئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت کا اعلان کیا۔ سب سے پہلا اگر کوئی گستاخ نبی ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ ابو لہب ہے، جو آپ کا سگا چچا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی اتنی گستاخی اور بدتمیزی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اور اس کے بیوی پر لعنت کرتے ہوئے تبت یدا ابی لہب وتب والا سورہ لہب نازل کر دیا قرآن پاک میں، جو قرآن مجید کا 110 نمبر والا سورہ ہے، 111 نمبر والا سورہ ہے۔ اللہ نے اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چاچی پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو سب سے پہلا گستاخ امت مسلمہ کو جو سامنے تاریخ کے اعتبار سے آیا وہ ابو لہب رہا، اور پھر اس کی گستاخی کی جرأت کی وجہ سے کفار مکہ نے بھی جرأت کی، یہاں تک کہ 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ میں تمام گستاخوں کے بیچ میں گزرے، ایسے گستاخوں کے بیچ میں گزرے جو صرف زبان سے گستاخی نہیں کرتے تھے بلکہ جرأت کیے کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وہ چیز آزمائیں جس سے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو، جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، آپ کے خاندان کو تکلیف دیا گیا، آپ کے احساسات کو تکلیف دی گئی، ہر وہ کوشش کی گئی جس سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بھی اپنا وعدہ مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کائنات میں وعدے کو پورا کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور کائنات میں اللہ اگر کوئی چیز کا وعدہ کر لے تو پھر اللہ کو اس وعدے سے ٹلا کون سکتا ہے؟ کس کی جرأت اور کس کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وعدے سے ٹلا دے؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ سورہ کوثر، سورہ نمبر 108 آیت نمبر 3، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بے شک اے میرے نبی جو بھی شانہ بشانہ ٹھہرو بولتے ہیں نا نماز میں، کاندھے سے کاندھا لگا کر ٹھہرنا، جو بھی کاندھا آپ کے خلاف اٹھے گا ہم اس کاندھے کو توڑ کر رکھ دیں گے، بولے اللہ تعالیٰ۔ آپ کے لیے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، آپ کے پیچھے آپ کا رب ٹھہرا ہے میرے نبی۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے کافی گستاخیاں کی، لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا۔ سورہ نشرہ سورہ نمبر 94 جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، جس کا ذکر اللہ خود بلند کر دے پوری کائنات مل کر اس ذکر کو چھوٹا نہیں کر سکتی اب، ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے باوجود یقیناً انسانی فطرت ہے، یہ فطرت صرف مسلمان کی نہیں غیر مسلمان کی بھی فطرت ہے کہ اگر کوئی اسے گالی دے دے تو ایک حد تک شاید وہ برداشت کر لے، لیکن کوئی اس کی ماں کو گالی دے، اس کی بہن کو گالی دے تو وہ بالکل اپنی جگہ سے ہل جائے گا، وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، اس کی جو کچھ استطاعت ہوگی اس میں بدلہ لے گا۔ وقتیہ اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور ہے، تو انتظار کرے گا اس وقت کا جب کہ وہ گالی کا بدلہ لے سکے، اور اگر اتنا کمزور ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا اس دنیا میں، اس پر ظلم ہوا تو آخرت کے دن اللہ کے پاس وہ فرمان کرے گا کہ اے اللہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ یعنی اس کی وہ جو کیفیت ہے انسان ہونے کے ناطے کہ بعض ایسے رشتے ہیں جو اتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو اگر کوئی برا کہہ دے تو پھر وہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والوں کے بعض ایسے احساسات ان مذہبی رہنماؤں سے، ان مذہبی قائدین سے، ان مذہب کے چند بڑوں سے لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اور ان کی ماں کو بھی گالی دے دیں تو شاید برداشت کر لیں، لیکن اس کو اگر گالی دیں گے وہ رہنما کو مذہب کے تو وہ کاٹنے اور کٹنے پر تل جائیں گے۔ اور یہ ہر مذہب میں ہوگا، صرف مسلمانوں کا ہی یہ عالم نہیں ہے۔ رہا جہاں تک مسلمانوں کا مسئلہ، ہم مسلمان اگرچہ کہ نہ صحابہ کے جیسا ہمارے پاس آج ایمان باقی ہے، نہ ہمارے اعمال صحابہ کے جیسے تقوی والے ہیں، نہ ہم میں دین کا وہ جذبہ ہے جو صحابہ میں تھا، لیکن ایک چیز اپنی پوری کمزوری کے باوجود جو ہمارے دلوں میں آج بھی ہے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب سے بے پناہ محبت ہے۔ ہم کتنے بھی ایمان کے اور عمل کے کمزور ہو جائیں، یہ تین چیزیں ہمارے احساسات میں اتنے گہرائی سے بسے ہوئے ہیں کہ ہم کٹ جائیں گے، ہمارے ماں باپ کو کٹا لیں گے، ہماری اولادوں کو کٹا دیں گے، لیکن یہ تین چیزوں کو ہمارے جیتے جی کوئی برا بھلا کہے ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے ہمارے اندر۔ لیکن
ان سب کے باوجود مجھے مسلم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرتا ہوں اس طریقے پر جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے اور میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنتوں سے ہم کو سکھایا ہے۔ اس اعتبار سے میں کتنا بھی جذباتی ہو جاؤں، مجھے بعض چیزوں پر اللہ اور اللہ کے نبی نے قید لگائی ہے، مجھے اپنے احساسات اور جذبات کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے یہ سکھایا ہے، اور صحابہ سے بہتر، صحابہ سے زیادہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کوئی محبت کرنے والا پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے مقدر میں ہی وہ صحابی کیوں ہیں؟ صحابی اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو اس قابل ہے جو میرے نبی کی صحبت میں ایمان کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اگرچہ کئی اولیاء اللہ آئے، بڑے بڑے بزرگان دین آئے، کئی ائمہ اکرام آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، ابو حنیفہ آ گئے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل آ گئے، ابن کثیر، ابن تیمیہ آ گئے، اکابر کئی اور علم والے اور تقوی والے لوگ آئے، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی صحابی کا مقدر نہیں دیا۔ اتنے تقوی کے باوجود اللہ کو معلوم ہے کہ جو صحابی ہے اس کا جو ایمان اور تقوی ہے وہ ان سب سے بہت اونچا ہے، وہ مقدر میں صحابہ تھے۔ یہ احساس رکھتے ہوئے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ کی زندگیوں میں جب کبھی گستاخیاں ہوتی تھیں تو صحابہ نے ان گستاخوں کے خلاف احتجاج کیسے کیا، صحابہ نے ان گستاخوں کا جواب کیسے دیا، صحابہ نے ان گستاخوں کو کس طرح سے گستاخی کا بدلہ لیا، یہ جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور جو چیز بھی آپ چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے، کتنے بھی اچھے جذبے سے، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آپ چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے، کتنے بھی اچھے جذبے سے کوئی ایسا عمل کریں جس کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے نہیں ہوتا، آپ کے عمل سے یقیناً آج کچھ دن بعد یا کبھی نہ کبھی آپ کو اور اس امت کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے اس بات کا ہمیشہ ہم کو احساس رکھنا چاہیے، جب کبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں احساس کریں اور اگر کبھی اس احساس پر کسی نے ٹھیس پہنچائی تو اس کے لیے ریئیکٹ کریں یا جذبات ہمارے ظاہر کریں کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب ہیں، سب سے پہلے اس کے لیے سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ چند باتیں کہتے ہوئے جو اصل یہ واقعہ اب ہمارے بیچ میں رونما ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ایسا دور ہے جس میں آج سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل جو پوری دنیا ہے ہماری، اور پوری ڈیجیٹل دنیا کے اونرز وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پرنٹ میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب سے پرنٹ میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ جب سے ایجاد ہوا تب سے ہی نہیں ہے۔ جب یورپ میں رینیسانس آیا، پرنٹنگ مشینز ایجاد ہوئے تو مسلمان وہاں سے زوال پر آنا شروع ہوئے۔ اور اگر تھوڑی گہری اور تحقیق کریں، میری بات کو اگر اور زیادہ محسوس کرنا چاہیں تو مسلمانوں کا زوال بتایا جاتا ہے کہ 1492 سے شروع ہوا، 1492 سے شروع ہو گیا، جب اسپین میں مسلمانوں کو زبردست شکست دی گئی اور اسپین کے تمام مسلمانوں کو اسپین سے خارج کر دیا گیا۔ وہاں پہ مسجدوں کو غیر آباد کر دیا گیا، مسجدوں کو پبز اور کلبز بنا دیا گیا، مسجدوں کے اندر جوے کے اڈے کھولے گئے، کیسینوز کھولے گئے، مسجدوں کو مکمل طور پہ جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا، مسلمانوں کی کوئی نشانی وہاں پر چھوڑی نہیں گئی۔ کہتے ہیں کہ 1492 وہ سال ہے جہاں سے مسلمانوں کا اصل معنی میں زوال شروع ہو گیا۔ زوال کے کئی اسباب ہیں جو میری فی الوقت کی ٹاپک کا عنوان، یا میری ٹاپک نہیں ہے، میرا عنوان نہیں ہے فی الوقت، جس کے اوپر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک تاریخ کو آپ لوگوں کے سامنے نظر میں لاتے ہوئے کہ یہ جو گستاخیاں شروع ہوئیں یہ آج کی یا کل کی نہیں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ ٹائمز میگزین جو امریکہ کی سب سے مشہور میگزین مانی جاتی ہے، ٹائمز میگزین کہتی ہے کہ 1800 عیسوی سے لے کر 1950 عیسوی کے بیچ میں، 1800 سے 1950 کے بیچ میں، یہ 150 سال میں 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں۔ اگر آپ 150 سال کو کتنے دن ہوتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیں گے تو 150 انٹو 365 ڈیز کا ایک سال ہوتا ہے، 150 انٹو 365 کر دیجئے تو وہ بھی 60,000 سے کم ہوتا ہے۔
یعنی گویا ہر دن ایک کتاب اسلام کے خلاف لکھ کر شائع کی گئی یورپ کے اندر. یہ جو پیریڈ ہے ان کا 1800 سے 1950, یہ اصل وہ پیریڈ ہے جس میں یورپ میں مشینری اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی تھی. اور یہی وہ پیریڈ ہے جس وقت یہ لوگ تمام مسلم دنیا کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھے. کہیں آپ فلسطین کو دیکھیں گے, لیبیا وغیرہ کو دیکھیں گے, موروکو کو دیکھیں گے, ایجپٹ کو دیکھیں گے تو یہ فرانس کے قبضے میں ہے. کہیں دوسرے کئی ممالک ہیں, فلسطین وغیرہ کا جو ایریا ہے یہ انگلینڈ کے قبضے میں ہے. کئی ممالک یا تو انگلینڈ کے یا فرانس کے یا پورچگل کے قبضے میں تھے. یہاں پہ ان کے پاس مشینریز ایڈوانس ہو گئی, یہاں تک کہ 1947 تک ہم خود ہمارے ملک کے لیے آزادی کی جنگ لڑے. 1947 میں انڈیا آزاد ہوا تو یہاں پر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا اس زمانے میں. یہ وہ پیریڈ ہے 1800 سے لے کے 1950 کا جس میں یورپ میں اصل ترقی ہو رہی تھی. اور اسی پیریڈ میں وہاں کی قوم کی ذہنیت مسلمانوں کے بارے میں جو بنائی گئی وہ 60,000 کتابیں اسلام کے خلاف. جب میں کہتا ہوں اسلام کے خلاف تو آپ لوگ یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اسلام سے مراد آپ اور میں نہیں ہوتے. اسلام سے مراد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام سے مراد خلفائے راشدین ہیں. اسلام سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے. اسلام سے مراد تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے, یا وہ خلافت عباسیہ کا, خلافت امیت کا, یہ وہ دور ہے جس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے, یا خلافت عثمانی کا دور ایک حد تک. یہ پورے دور کو ایک بہت ہی نیگیٹو طریقے سے یورپ میں پیش کیا گیا. یعنی یورپ میں ایک ذہن بنایا گیا پہلے سے ہی مسلمانوں کے خلاف. یہ اپنی جگہ جاری تھا. اس کے علاوہ یورپ جس وقت ترقی کی طرف, ترقی کی راہ جسے کہتے ہیں, میں اس کو انورٹڈ کاماز میں رکھوں گا کیونکہ ترقی, وہ جس کو ترقی کہتے ہیں اسلام اس کو ترقی نہیں مانتا, لیکن جس کو وہ دنیاوی ترقی آج جس کو مادی ترقی کہتے ہیں, میٹیریلسٹک پروگریس, یہ جب ان کا پروگریس ہو رہا تھا تو ایک اور بات ساتھ میں آپ کو اور میرے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ترقی کے پیچھے کچھ لوگوں کا دماغ, ہاتھ اور پیسہ لگا ہوا تھا یورپ کے اندر, جو لوگ اس کے پیچھے اصل دماغ, پیسہ اور اپنے ہاتھ لگا کر یہ کام کروا رہے تھے یا کام میں شریک ہو رہے تھے ترقی کے, یہ لوگ صرف اسلام کے خلاف نہیں تھے, یہ لوگ ہر دوسرے مذہب کے بھی خلاف تھے. یہ ایک پوری تاریخ ہے ان کی. اب اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ 1779 میں 1779 میں, میں اور پیچھے اس کے نہیں جاؤں گا, اس کے پیچھے بھی بہت سارے واقعات ہیں, لیکن 1779 چونکہ اب ہماری ٹاپک فی الوقت بہت زیادہ ریلیٹڈ اس ملک کو لے کر ہے, یعنی فرانس کو. 1779 میں 1779 میں فرانس کا انقلاب دنیا میں بہت مشہور ہوا, دا فرینچ ریولوشن جس کو کہا جاتا ہے. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا, بادشاہ کو گرایا گیا اور وہاں پر عام عوام کی حکومت لائی گئی, ڈیموکریٹک رول ایک سیٹ کیا گیا فرانس میں 1779 میں. 1779 میں جب انقلاب آیا فرانس میں تو یہ انقلاب 10 سال تک چلا. 1779 سے 1789 تک یہ انقلاب چلا. 10 سال کے بعد بادشاہت مکمل ختم کر دی گئی فرانس میں. اس کے بعد کیا ہوا, 1789 میں ایک کلب, ایک گروپ, ایک آرگنائزیشن فرانس میں قائم ہوا. اس کا نام تھا دا جیکوبن کلب, دا جیکوبن کلب. جیکوبن کلب جب یہ فارم ہوا تو ان لوگوں کا نظریہ اور طریقہ یہ تھا کام کرنے کا, ان کا ماننا یہ تھا کہ جب تک فرانس سے عیسائیت کو مکمل ختم نہ کر دیا جائے, اسلام نہیں, کرسچینٹی کو ختم نہ کیا جائے, فرانس کو ڈی کرسچنائزیشن کی پالیسی پر نہ لے جایا جائے, ڈی کرسچنائز نہ کیا جائے, فرانس کی ترقی نہیں ہو سکتی. تو ڈی کرسچنائزیشن شروع ہوا. ڈی کرسچنائزیشن میں کیا ہوا, انہوں نے چرچز کو توڑ دیا, انہوں نے بے شمار پادریوں کا قتل کیا. 1801 میں فرانس میں 40,000 چرچز کو قفل ڈال دیا گیا. چرچز کو کہہ رہا ہوں, عیسائی گرجا گھروں کو 40,000 چرچز کو قفل ڈالا گیا 1801 میں, 1801 میں. اور 21 اکتوبر 1803 میں ایک قانون پاس ہوا. اس قانون کے مطابق کوئی بھی اگر فرانس میں کوئی ایسی نشانی استعمال کرے گا
جس سے کہ کرسچینٹی جھلکے گی. کوئی نشانی کراس یا کوئی ایسی چیز جس سے کرسچینٹی جھلکے گی اس کو شوٹ ایٹ سائٹ آرڈر تھا, گولی مار کے ختم کر دو اس کو. اور اگر کوئی ایسا شخص پایا گیا جو اس سے ہمدردی جتائے اس کے لیے بھی شوٹ ایٹ سائٹ آرڈر بنا. یہاں تک کہ ایک بہت مشہور چرچ جو حال حال میں بھی آگ لگنے کی وجہ سے کافی نیوز میں رہی کچھ عرصہ پہلے, نوٹر ڈیمس چرچ, یہ چرچ کو جیکوبین کلب والوں نے دا ٹیمپل آف ریزن میں بدل دیا. دیکھیے نام خود کیا ہے, دا ٹیمپل آف ریزن, وہ جس میں ریزننگ کی جائے, سمجھداری کی بات کی جائے. یعنی ان کے حساب سے چرچ وہ جگہ تھی جہاں پہ پوری ناسمجھی کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ان کا ریاکشن ایون کرسچینٹی کے خلاف بہت شدت کے ساتھ آیا. ساتھ میں جو تاریخی اعتبار سے ایک اور چیز سمجھنے کی ہے, دیکھیے ان کے انقلاب میں ہی مذہب کو ہٹانا تھا. تو اب چاہے وہ مذہب کی شکل میں عیسائیت بیچ میں آئے, یہودی بیچ میں آئے یا کوئی اور بیچ میں آئے, ان کو ہٹانا. یہودیوں پر بھی انہوں نے کافی بڑا ظلم کیا, وہ ٹائم پر بہت بڑا ظلم انہوں نے ڈھایا یہودیوں پر بھی. یہاں تک کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو فرانس میں یہودی جیوز رہتے ہیں ان کو اسرائیل کی گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہے کہ پوری طریقے سے فرانس چھوڑ کے آ جاؤ, ہم تم کو یہاں پہ سٹیزن شپ امیڈیٹلی دیں گے. تو آج بھی کئی یہودی فرانس ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتے ہیں. اگر یہودی فرانس سے نکل گئے تو ان کے لیے جو دوسرا گروپ مذہبی اعتبار سے ٹکر والا ہے وہ مسلمانوں کا گروپ ہے. مسلمانوں کا ایک یہ وجہ ہے پیچھا اٹھانے کی. دوسری وجہ دیکھیں نیپولین بوناپارٹے, یہ ایک بہت بڑا وہاں کا بادشاہ گزرا. کہاں کا؟ فرانس کا. یہ 1769 میں پیدا ہوا, 1821 میں یہ مر گیا. یہ پیریڈ میں نیپولین نے مصر کو فتح کیا تھا. اس کے اپنے بادشاہت کے دوران اس نے ایجپٹ, مصر کو فتح کیا تھا. اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے دیکھیے, فرانس کے نیچے آپ کو دو مشہور ممالک ملیں گے, اسپین اور پورچگل. اسپین اور پورچگل. اسپین اور پورچگل کے نیچے آپ نے کینیڈا کا میپل لیف سنا ہے, MAPLE, میپل. میپل کے بجائے میٹل بلکہ یاد رکھ لیجئے, MATLE. ہر الفابیٹ سے ایک مسلم کنٹری کا نام ہے جو نارتھ افریقہ میں آتے. میٹل, M سے موروکو ہے, A سے الجیریا, T سے ٹیونیشیا ہے, L سے لیبیا ہے, E سے ایجپٹ ہے. یہ پورے اوپر کی طرف آتے ہیں افریقن کانٹیننٹ میں. شمالی افریقہ کے حصے میں یہ 5 ملک ہے. فرانس نے ان پورے ممالک کو قبضہ کیا تھا. مصر جب فتح ہوا نیپولین سے اور وہ جب وہاں سے لوٹ کر آیا تو اس نے اپنے فرانس کے علاقے سے ایک شخص کو عربی سیکھنے کے لیے اور قوم کے بارے میں معلومات لانے کے لیے بھیجا, جس کا نام تھا C.E. ساویری نامی یہ شخص عربی سیکھنے گیا. اس دوران اس کا تعارف اللہ کی کتاب سے ہوا. یہ پہلا شخص ہے جس نے 1784 میں 1784 میں قرآن کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا, فرینچ ٹرانسلیشن کیا. وہ جب پلٹ کر آیا تو فرینچ ٹرانسلیشن قرآن کا اس نے نیپولین بوناپارٹے کو ہاتھ میں دیا. نیپولین کے اوپر کئی لوگوں نے اس کی سوانح عمری لکھی ہے, آٹو بایوگرافی اس کی لکھی ہے. بایوگرافی میں اس کے ایک جو سب سے مشہور بایوگرافی مانی جاتی ہے وہ ایمینوئل آگسٹین جوزف کی بایوگرافی ہے. یہ سب سے مشہور بایوگرافی اس کے لیے مانی جاتی ہے. یہ شخص نیپولین کی بایوگرافی میں ذکر کرتا ہے اس پورے واقعے کا, کہتا ہے کہ نیپولین حد سے زیادہ اس کے بعد اسلام سے متاثر ہو گیا تھا قرآن پڑھنے کے بعد. اور دوسرے بعض بایوگرافرز کہتے ہیں, سوانح عمری لکھنے والے کہتے ہیں نیپولین کی, یہاں تک کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اس نے اپنا نام بدل کر نیپولین سے علی بوناپارٹے رکھ لیا تھا. واللہ عالم. یہ ایک تحقیق کا معاملہ ہے جسے اکثر فرینچ ڈینائی کرتے ہیں, نہیں مانتے, یہ ایسا غلط ہے بولتے, کیونکہ ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے گاندھی جی بہت بڑے ہیرو ہیں, ان کے لیے نیپولین بہت بڑا ہیرو ہے وہاں پہ. تو اب وہ نیپولین اگر مسلمان ہو گیا کا مطلب وہ تو عام قوم پہ بہت بڑا اثر کر دے گی وہ چیز, تو وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے. لیکن نیپولین بوناپارٹے کے زمانے میں ایک بہت اہم چیز ہوئی. وولاٹائر نامی ایک فرانسیسی شخص تھا. یہ ڈرامیٹسٹ تھا. جیسا انگلش کے ڈراموں کے لیے آپ لوگ ولیم شیکسپیئر کا نام کئی بار سنے ہوں گے, اسی طریقے سے وولاٹائر فرانس کا ڈرامیٹسٹ تھا. کئی ڈرامے وہ اسٹیج کے اوپر کیا کرتا تھا. اس نے پہلی مرتبہ ایک ڈرامہ بنایا اور اس ڈرامے کا نام تھا
محامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑ کر اس نے محامت کیا تھا، MOHAMET، اس نام سے اس نے ایک ڈرامہ بنایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس ڈرامے میں اس نے کیا کیا؟ اس نے نہیں کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس نے بجائے اس کے ایک بادشاہ کو پیش کیا، عرب بادشاہ کو، اور جتنی گندگی اس بادشاہ کے بارے میں بتا سکتا تھا اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں یا اس کے علاقے والوں کے بارے میں بتا سکتا تھا، اس نے اس ڈرامے میں اس کو پروجیکٹ کیا۔ یہاں تک کہ ایمینوئل جو سب سے مشہور بایوگرافر ہے نیپولین کا، وہ کہتا ہے کہ نیپولین اس ڈرامے کی وجہ سے بہت زیادہ والیٹائر سے ناراض ہوا تھا۔ یعنی گویا جو دانشور باز لوگ تھے یورپ کے، ان کو اس بات کا بہت گہرائی سے احساس تھا، اور آج بھی ہے۔ سوئی ہوئی قوم صرف ہماری ہے فی الوقت، سوئی ہوئی نہیں بلکہ کوما میں ہے ہماری قوم، ان کی قوم جاگی ہوئی ہے، ان کے دانشور تھنک ٹینکس جاگے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا پوری طریقے سے احساس ہے کہ یورپ کے لیے کبھی بھی آنے والے دنوں میں، چاہے وہ 100 سال کے بعد ہو یا 500 سال کے بعد ہو، اگر کوئی بھی چیز یورپ کو چیلنج بن سکتی ہے تو صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے۔ کوئی دوسری چیز اسلام کے علاوہ ان کے لیے چیلنج نہیں ہے فی الوقت۔ یہی بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ برنارڈ شاء جو ایک بہت بڑا مؤرخ تھا انگلینڈ کا، UK کا، اس نے اپنے سنگاپور کے لیکچر میں دا جینوئن اسلام کے نام سے جو لیکچرز اس کے چھپے ہیں، والیوم نمبر 1 ایڈیشن 8 میں 1936 میں اس نے سنگاپور میں لیکچر دیتے ہوئے ایک پیشن گوئی دی تھی۔ حالات کو دیکھ کر اس نے کہا تھا، دیکھیں 1936 کی اس کی پیشن گوئی ہے، 100 سال کے بارے میں دی تھی اس نے، 2036 تک کے بارے میں دی تھی، یہ تو ابھی 2020 چل رہا، یعنی ابھی 16 سال اور بچے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آنے والے 100 سال کے بعد کوئی مذہب انگلینڈ پر حکومت کرے گا، اس کی پیشن گوئی کیا ہے دیکھیے آپ، میں دیکھتا ہوں کہ آنے والے 100 سال کے بعد کوئی مذہب اگر انگلینڈ پر حکومت کرے گا، نہیں سارے یورپ پر حکومت کرے گا تو وہ اسلام ہوگا، بولا تھا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ پیشن گوئی آپ کی اور میرے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اگر اللہ نے اس کی وہ بات رکھ لی، غائب تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اگر وہ بات رکھ لی تو ہر مسلمان کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو بڑا سیریس لیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ برنارڈ شاء ایک انتہائی پڑھا لکھا انسان ہے جو دنیا گھومتا ہے، دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے، خود جس جگہ پہ رہتا ہے وہاں کی اچھائی برائی سے واقف ہے پوری طریقے سے، اور اس کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں کی قوم کس چیز کو قبول کرے گی اور کس چیز کو رد کر دے گی۔ آج اتنے سب مظالم کے باوجود دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے۔ بعض لوگ جس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی یہ الزام لگاتے ہیں کیونکہ مسلمان بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں کچھ دیر کے لیے وہ بات کو مان بھی لوں کہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرنے سے اسلام تیزی سے پھیل رہا، اگر اس کو ہٹا دیں اور ایک سروے کیا جائے کہ کون سا مذہب ہے جس کو اسٹڈی کر کے سب سے زیادہ لوگ قبول کرتے ہیں، تب بھی اسلام سب سے آگے ہے ماشاءاللہ سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Al-Khaliq made the oceans, rivers, lakes, streams and rain, bow their waves in pure submission upon the earth to praise His name. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah۔ اور سب سے خاص بات اس کے اندر اللہ کی طرف سے خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اسلام سے اتنا ڈرایا تاکہ کوئی مسلمان عورت بھی ہے تو وہ اسلام چھوڑ دینا، اعوذ باللہ۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یورپ میں 2/3 لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر 100 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو لگ بھگ 60 اس میں کی عورتیں ہوتی ہیں جو اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے اسلام کے لیے۔ تو یہ جو پیشن گوئی اس نے دی، اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے برٹرنڈ رسل، ایک اور بہت بڑا مؤرخ اور فلسفر تھا، اس کی بہت مشہور کتاب ہے دا ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی، یعنی
ویسٹرن مغربی فلسفے کی تاریخ، اس کتاب میں اس نے بڑا مشہور ایک جملہ کہا. اس نے کہا ٹو تھنک دیٹ ویسٹرن civilization is the best civilization is an utter lie, for when entire Europe was in dark ages, Islam was flourishing from Spain to India. جس کا معنی ہے، وہ کتاب میں اس نے جملہ کہا، یہ کہنا یا یہ جملہ لوگوں میں عام کرنا کہ مغربی تہذیب سب سے کامیاب تہذیب ہے، یہ سب سے گھٹیا جھوٹ ہے. بولاؤ، اس سے بڑی کوئی جھوٹی نہیں ہے، بولا سب سے گھٹیا جھوٹ ہے. بولاؤ کیونکہ وہ جواب میں کہہ رہا ہے کیونکہ جس وقت سارا یورپ اندھیرے گفاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت مسلمان اسلام کو لے کر ساری دنیا میں چمکے ہوئے تھے. اسپین سے لے کر انڈیا تک اسلام کا بول بالا تھا ماشاءاللہ سے. تو یہ جو تہذیب مسلمانوں نے ساری دنیا کو دی، اس وقت تو یورپ پورا سویا ہوا تھا، لیکن جب وہ جاگے تو ہم سو نہیں گئے بلکہ کوما میں چلے گئے ہم لوگ فی الوقت. اللہ حفاظت کرے. یہ جو فرانس کی تاریخ ہے، یہ تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے یا یورپ کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے پاس صرف اسلام کی دشمنی نہیں بلکہ ہر مذہب سے بدزنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ناستکوں کی تعداد اکثر وہیں پہ زیادہ پائی جاتی ہے. ناستک ایتھسٹس جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے. اور آج سے ایک 20 سال پہلے کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی یونیورسٹی سے فارغ ہے، اگر وہ MSc کیا ہوا ہے، سائنٹسٹ ہے، بہت ہائیلی کوالیفائڈ کوئی فلاسفر ہے، PhD کیا ہوا ہے، تو ایلیٹ جس کو کہتے ہیں ہم، اکابرین جو ہوتے ہیں معاشرے کے، ان کے درمیان بیٹھ کر خدا کے بارے میں گفتگو کرنا، دل میں جو آئے اللہ کے بارے میں بول دینا، یا جو ہے اللہ کا انکار کر دینا، مذاق اڑانا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی شان مانی جاتی تھی. اسٹیٹس سمبل ہے. آپ جتنا مذاق اڑائیں گے، جتنا انکار کریں گے مذہب کا یا اللہ کا، آپ اتنے زیادہ قابل مانے جاتے تھے اس زمانے میں. لیکن ابھی لیٹسٹ پیو ریسرچ بتا رہی کہ ایتھیزم بالکل ڈراپ ہو رہا ہر طرف، اور مذہبی عقیدے ہر طرف پھر سے دوبارہ بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. پیو ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ کی، ریسرچ اور سروے میں ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشنز آف دا ورلڈ مانی جاتی ہے ان کے، اور اس کے ریسرچ اکثر آتھینٹک مانے جاتے ہیں. تو ان کے ایک ریسرچ کے حساب سے سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیل رہا، ان کے ریسرچ کے حساب سے ناستکوں کا لیول کم ہو جا رہا، ہر مذہب میں مذہب کو ماننے والوں کی تعداد بڑھتے جا رہی اس وقت. تو یہ پورے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو اب میکرون کے ساتھ ہوا، جو فرینچ پریسیڈنٹ ہے، اس کا مسئلہ جو چارلی ہیبڈو کو لے کر ہوا، اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے قانون کو جب بنایا تو اس قانون میں کئی مرتبہ تبدیلیاں کی. ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ آزادی رائے، دا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. دا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی اپنا کچھ خیال ظاہر کرنا چاہتا ہے، اظہار خیال کرنا چاہتا ہے، تو وہ مکمل آزاد ہے، وہ کرے، اس کو کوئی نہیں روکے گا. مذہب کا کوئی ماننے والا اس کو نہیں کہہ سکتا کہ تم ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی بات مت بتاؤ. لہٰذا اگر ہمارے ملک میں یہ قانون ہے تو ہم اس قانون کی حفاظت کریں گے، چاہے اس کے لیے اور کچھ بھی کرنا پڑے. تو ان کے جو ملک کا یہ قانون ہے ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے، پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم میں کیا ہے، اگر کوئی ملک کا قانون ایسا ہے جس سے کہ عالمی سطح پر امن خراب ہو سکتا، صورتحال خراب ہو سکتی، دنیا میں فساد برپا ہو سکتا، جنگیں ہو جا سکتی، اگر ایسا کوئی قانون ہے تو وہ قانون کو دنیاوی اعتبار سے یونائٹڈ نیشنز وغیرہ کے چارٹرڈ کے حساب سے قبول نہیں کیا جائے گا. جو فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کا انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل قانون ہے، وہ انٹرنیشنل کوویننٹ آف سول رائٹس اینڈ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ایک آرگنائزیشن ہے. انٹرنیشنل کوویننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس نامی ICCPR نامی ایک آرگنائزیشن ہے. اس کے ضمن میں آرٹیکل 19 جو انٹرنیشنل قانون کا آرٹیکل 19 ہے، اس قانون کے حساب سے آزادی رائے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کوویننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ICCPR کے حساب سے آپ کی آزادی رائے اس وقت تک آپ کے لیے
اجازت آپ کو اجازت ہے اس کی جب تک کہ وہ کچھ لیمیٹیشنز میں نہ ہو اور دوسروں میں امن کو برباد نہ کرے. ایک مشہور کہانی انگریزی میں ہم نے اسکول میں پڑھی تھی کہ ایک آدمی, بوڑھا آدمی ساحل پر سمندر کے کنارے روز صبح واکنگ کرتا تھا اور اپنے ہاتھ میں لکڑی لیے تیزی سے اس لکڑی کو آگے پیچھے گھماتا ہوا چلتا تھا. ایک دن اس کی وہ لکڑی پیچھے والے آدمی کے ناک کو لگ گئی, مار لگا اس کو. تو اس نے روکا, اس کو کہا کہ یہ کیا ہے, آپ نے مجھے مار دیا. تو اس نے کہا میں آزاد ہوں, میری آزادی ہے, میں ہلاؤں گا میری لکڑی. تو اس شخص نے جواب میں کہا آپ کی آزادی اس جگہ ختم ہو جاتی جہاں میری ناک شروع ہوتی. آپ کی آزادی وہاں تک ہے, جہاں میری ناک شروع ہو گئی وہاں آزادی آپ کی ختم ہو گئی, آپ اس کے آگے نہیں ہلا سکتے. تو اسی طریقے سے آزادی رائے کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ آپ اس آزادی رائے کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے, دوسروں کے احساسات کو مجروح نہیں کر سکتے. ابھی جو یونائٹڈ نیشنز کے ورلڈ ریلیجنز کے جو الائنس کے ہائی ریپرزنٹیٹیو ہے, انہوں نے آج کے اپنے بیان میں کہا کہ آزادی رائے یا آزادی خیال کے ذریعے سے تم انتہا پسندی کی باتیں نہیں کر سکتے, نہ ہی انتہا پسندی کا عمل کر سکتے, نہ ہی ایسا اظہار خیال کر سکتے جس کی وجہ سے دنیا کا امن خراب ہو. تو اس کے لمیٹیشنز بتائے گئے ہیں. دنیا کے ہر قانون میں اسی طریقے سے لمیٹیشنز ہے. اگر آپ اسرائیل کا بھی قانون اٹھا کر دیکھیں گے تو اسرائیل کے قانون میں آرٹیکل 170 اور 173 کے حساب سے اسرائیل میں رہنے والا کوئی بھی آدمی تورات کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا, نہ ہی کوئی ایسی گفتگو کر سکتا ہے جس سے یہودیوں کو ٹھیس پہنچے. اسی طریقے سے آپ انڈیا کا قانون لے لیجئے, انڈیا کے قانون کا بھی آرٹیکل 19 آپ کو آزادی رائے فریڈم دیتا ہے. فریڈم فار 6 تھنگز ہے, اس میں فریڈم آف اسپیچ, فریڈم ٹو پریکٹس اینی ریلیجن, فریڈم آف ایکسپریشن پورے اسی کے تحت ہے. لیکن لمیٹیشنز ہے, اس کے لمیٹیشنز آرٹیکل 259 اور 259A 259 اور 259A میں اس کے لمیٹیشنز بتائے گئے. کیا لمیٹیشنز بتائے گئے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی گفتگو یا ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو ٹھیس پہنچے یا دوسرے مذہب والوں کے مذہبی عقیدے کو تم ذلیل کرو. اس کی گنجائش نہیں دی گئی ہے. یہی چیز جب آپ انگلینڈ, یورپ وغیرہ میں دیکھیں گے, انہوں نے قوانین میں کئی بار تبدیلیاں لائی اور تبدیلیوں کے ذریعے اس کو آزاد کرنا شروع کیے کہ بھائی مذہب کا بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے, کسی کا بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان سے سوال کرتے ہیں اگر یہ بات بالکل صحیح ہے, جب آپ اتنی سب آزادی دیے ہیں تو ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے آپ کے پاس؟ اگر مسلمان کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کا آزادی حق دوسروں کو دینے کا پورے عروج پہ چلے جاتا, لیکن دوسروں کا جب آتا تو یہ بات نہیں رہتی آپ کے پاس موجود. آپ کے اپنے قانون کے حساب سے مذہب کو پولیٹکس میں, گورنمنٹ کی پولیٹکس میں نہیں لانا چاہیے. اتنے آپ لوگ ترقی یافتہ ممالک بن گئے. اگر منموہن سنگھ جی جب 2008 میں ہمارے پرائم منسٹر جب تھے, جب انہوں نے فرانس کا دورہ کیا تو سرکوزی وہاں کا جو پریسیڈنٹ تھا فرانس کا, تعجب کریں گے کہ اس نے کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اچانک لیکن اس نے گفتگو چھیڑی اور اس نے کہا کہ کرسچنز کے ساتھ انڈیا میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے. بھائی نہ وہ ایجنڈا ہے, نہ فرانس کو انڈیا کے کرسچن سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی فرانس کے قانون کے حساب سے مذہب کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے. لیکن سرکوزی کو کرسچنز کی فکر تھی اس وقت کہ ہندوستان میں کرسچنز کے ساتھ کیا کیا جا رہا, کیونکہ اس وقت جو یہاں کے بعض آتنکوادی تھے ایک مذہب کے ماننے والے, وہ آتنکوادی عیسائی مبلغین کو, کرسچن مشنریز کو مار توڑ کر رہے تھے, چرچز کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے تھے, کرسچن مشنریز کا قتل کر رہے تھے. تو اس نے اس کے بارے میں دریافت کیا. تو اچانک بھائی آپ کون یہ سوال کرنے والے, آپ کو اچانک یہ کیوں, آپ کا قانون اب کہاں چلے گیا؟ اسی طریقے سے دا لاسٹ پیشن آف کرائسٹ, یونیورسل پکچرز کی ایک مووی نکلی تھی, دا لاسٹ پیشن آف کرائسٹ. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی گئی تھی. کرسچنز نے وہ مووی کو چلنے نہیں دیا اور مووی کو نکالنا پڑا. تو اب کہاں چلی گئی آپ کی وہ آزادی رائے؟ اسی طریقے سے ایک اور دا پلاٹ, ایک اور پکچر نکلی تھی جس میں پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منفی طریقے سے نیگیٹو ان کو پیش کیا گیا تھا. وہ مووی کو بھی کبھی بھی نہیں چلنے دیا گیا. تو اب کہاں چلے گی آپ کی پوری آزادی رائے؟ اور آزادی رائے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ خود کئی لیمیٹیشنز اپنے یورپ میں لگائے ہوئے ہیں. کیا کوئی بھی انسان یورپ میں ٹھہر کر
ہولوکاسٹ کے خلاف بول سکتا ہے. ہولوکاسٹ وہ واقعہ جس میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو زندہ جلا دیا, زندہ مار دیا تھا. آج اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف بولیں گے تو یورپ کے قانون کے حساب سے الگ الگ ممالک میں الگ الگ سزائیں ہیں. 1 سال سے لے کر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے آپ کو, صرف کس وجہ سے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ہٹلر نے یہ کیا یا نہیں کیا. نہیں کیا کنفرمیشن سے تو بولنا چھوڑ دو آپ. اگر آپ یہ بولے مجھے ڈاؤٹ ہے تو یہ کافی ہے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے. تو پھر آزادی رائے کہاں ہے آپ کے پاس؟ آزادی رائے تو ختم ہو گئی, وہ تو ہے ہی نہیں اب آپ کے پاس. اسی طریقے سے یہ جو پیپر جس کمبخت نے یہ کارٹونز چھاپے, اور ایک بات اس کے اندر دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کہیں بھی نہیں ہے. ان کو اصلی کیفیت میں جس نے دیکھا انہوں نے کبھی بھی ان کی کوئی تصویر اتاری ہی نہیں. اب جو یہ اتار رہے ہیں وہ نبی کو نہیں اتار رہے ہیں, جو اتارے اس کو نبی پکار رہے ہیں. اللہ نے ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے اصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی دیکھے ہی نہیں, جب دیکھے اتاریں گے کیسے؟ لیکن جس کو اتار رہے ہیں اس کو جب بول رہے ہیں تو ہم کو وہ بھی تکلیف ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتار ہی نہیں سکتے, قیامت تک نہیں اتار سکتے یہ لوگ, لیکن جس کو اتار کر نبی بول رہے ہیں ہم کو وہ بے حرمتی دکھ رہی, ہم اس کے بھی خلاف ہیں, ہم وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو ان کے پاس چارلی ہیبڈو یہ پیپر ہے, یہ اصل میں 1960 میں پہلی مرتبہ قائم ہوا تھا, اور اس کا نام اس وقت چارلی ہیبڈو نہیں تھا, اس وقت اس کا نام تھا ہری کری. ہری کری نام سے قائم ہوا تھا 1960 میں. 1970 میں ان کا 18واں پریزیڈنٹ چارلی یہ مر گیا یا مار دیا گیا تھا. چارلی کا اس پیپر نے, ہری کری نے کارٹون بنایا تھا. پریزیڈنٹ کا کارٹون بنایا تو اس پیپر کو ان لوگوں نے بین کر دیا تھا. یہ پیپر 1992 میں پہلی مرتبہ چارلی ہیبڈو کے نام سے قائم ہوا. پھر سے وہی پیپر جو ہاراکیری بند کیے تھے اس کو ان لوگوں نے نام چینج کر کے چارلی ہیبڈو کے نام سے قائم کیا. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ بین کر دیا گیا تھا. پھر 2006 میں انہوں نے اس کی شروعات کی. جب 2006 میں انہوں نے اس کی شروعات کی تو 2009 میں انہوں نے اسٹیفن نامی ایڈیٹر ان چیف کو منتخب کیا. یہ کمبخت 2009 سے لگاتار چارلی ہیبڈو میں کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف زہر بنا کر چھاپتے جا رہا تھا, یہاں تک کہ اس نے وہ ڈنمارک کے جو 12 کارٹون بنا کر اس کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا تھا کارٹونوں کو, اس نے وہ شائع کیا, وہ فساد ہوا. 7 جنوری 2015 کو 7 جنوری 2015 کو اس کو چند مسلمانوں نے جو جذباتی تھے اس کا قتل کیا اور اس کے سٹاف ممبرز کا قتل کر دیا 7 جنوری 2015 کو. جو کارٹونز انہوں نے بنائے تھے جس کی وجہ سے مسلمان اس حد تک طیش میں آ گئے, اس کا ذکر انڈین ایکسپریس نے, ہمارا جو انڈیا کا نیوز پیپر ہے انڈین ایکسپریس, 8 جنوری 2015 بروز جمعرات صفحہ نمبر 8 پر اس نے ایک رپورٹ شائع کی اور کہا کہ ننگے کارٹون بنائے گئے, برہنہ کارٹون بنائے گئے تھے نعوذ باللہ, اور پھر اس کو منسوب کیا گیا کائنات کی سب سے پیاری ذات مبارک اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ برداشت نہیں کر سکے, لہٰذا وہ اس کا قتل ہوا. اب دیکھیے اس میں 2 مسئلے ہم ساتھ میں سمجھ جائیں گے. کیا قتل کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو غلط ہے. شرعی طور پر کوئی عالم دین ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ قتل کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں ایک قانون ہے, آپ اس قانون کے تحت پہلے سے ہیں, اور آپ کو قانوناً نہ اسلام کے اعتبار سے نہ وہاں کے علاقے کے قانون کے اعتبار سے یہ اختیار ہے کہ آپ مجرم کو کوئی سزا دیں, ورنہ یہ خود کے ہاتھ میں قانون لینے والی بات ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال لے لیں گے ہم. اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں اسلامی شریعت نافذ ہے, اگر آپ کی نظر میں ایسا ملک ہے جہاں اسلامی شریعت مکمل نافذ ہے, ہم فوری ایگزامپل میں سعودی عربیہ ہمارے ذہن میں لاتے ہیں. مان لیجئے سعودی عربیہ آج کا نہیں, شاہ فہد اور ان کے پہلے کا شاہ خالد, شاہ فیصل کے زمانے کا, جہاں ہیلی کاپٹر سے جو ہے پھر کر دیکھا جاتا تھا کہ نمازوں کے وقت سب چیزیں بند ہیں, نمازیں پابندی سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, اس طریقے سے جو کنٹرول میں ایک اسلامی قانون چلتا تھا وہاں پر, وہ پیریڈ چل رہا. اور اس دوران کسی سعودی کے گھر میں اگر چور گھسا ہے اور وہ سعودی نے اس کو پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے, وہ چوری کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا, تو کیا وہ سعودی کا گھر والا اس کے ہاتھ کاٹے گا کیونکہ قرآن میں ہے ایسا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 سے
آپ 32 تک جب پڑھیں گے تو چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا 35 سے 37 تک جب آپ پڑھیں گے تو چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر آیا. کیا وہ کاٹ دے گا؟ نہیں کاٹے گا. کیوں نہیں کاٹے گا؟ کیونکہ اس کو اسلام اور شریعت نے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی. ہاتھ کاٹنے کی ذمہ داری جو قانون ساز لوگ ہیں, جو حکومت ہے, حاکم ہے, ان کے اختیار میں وہ چیز دی گئی ہے. اسی طریقے سے یقیناً ہمارے جذبات کو بہت بڑی ٹھیس پہنچی ہے, لیکن اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو لازم ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ فی الوقت آپ سے زیادہ طاقت والا ہے, وہ آپ سے زیادہ وسائل والا ہے, تو وہ جرم جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ختم کیا وہ جرم میں اور شدت پیدا کرے گا اور گستاخیاں کرے گا اور تکلیف پہنچائے گا مسلمانوں کو. تو ایک چھوٹا غلط جذبے کا عمل اور بڑے نقصان کی طرف ہم کو ڈھکل دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایسے جذبات میں آ کر ہم کو کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جہاں تک یہ ممالک ہے, ان ممالک میں جب مان لیجئے کل آپ لوگ یہاں سے فرانس, امریکہ وغیرہ ٹریول کیے, تو ٹریول کرتے وقت آپ لوگ ویزا پیپر سائن کرتے. ویزا پیپر کیا ہوتا ہے؟ ایک معاہدہ ہوتا. کیا معاہدہ ہوتا؟ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے, تم اگر ہمارے پاس آؤ گے تو ہمارے قانون کو مانو گے. تو آپ سائن کر کے گئے, آپ تو مان کے گئے, تو مت جاؤ. اگر آپ کو اتنا ہی وہ ہے تو مت جاؤ. لیکن جب جائیں گے تو آپ تو اگری کر کے گئے کہ میں مانوں گا قانون کو. تو آپ پہلی طریقے سے تیار رہنا چاہیے تھا کہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں یہ سب چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں اکثر. اور ایسی دل آزاریاں یہ لوگ ایک آدھ پکچر سے ختم نہیں کیے. جیزس کرائسٹ کے بھی کارٹونز بنائے, جیوز کے خلاف بھی کئی کارٹونز بنائے. یہ ان کے پاس آزادی رائے کے نام پہ بہت کامن ہے. اب جب یہ چارلی ہیبڈو کا جو واقعہ 7 جنوری 2015 کو ہوا تھا, جب اس کے فیصلے کا وقت آیا اور جب فیصلہ سنایا گیا تو کمبختوں نے پھر سے وہی کارٹونز کو دوبارہ شائع کیا. جب وہ دوبارہ شائع کیے اس کارٹونز کو, جو آج سے 1-2 مہینے پہلے کے واقعات ہیں, جب یہ شائع ہوئے تو پھر ساری مسلم دنیا میں, فرانس کے مسلمانوں میں پھر سے جذبات کو ٹھیس پہنچا. اور یہ اس میں ایک لڑکے کو جب پتا چلا کہ ایک کلاس روم میں سیمیول پیٹی نامی ایک ٹیچر نے کچھ کارٹونز جو شائع ہوئے تھے بےہودگی کے, اس نے آزادی رائے کے نام پر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا, تو اس میں سے کوئی ایک نوجوان جذباتی چیچنیا کا 18 سال کی عمر کا, اس نے 23 اکتوبر 2020 کو اس سیمیول پیٹی نامی شخص کو قتل کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب وغیرہ پہ سوشل میڈیا پر عام کر دیا کہ دیکھو میں نے گستاخ رسول کو سزا دے دی. اور یہ تو پھر بہانہ تھا کہ اب یہاں سے پھر ایک بڑا ایشو بنا. یہاں تک ایشو بن گیا کہ تائید میں آزادی رائے کے بڑے بڑے بلڈنگز کے اوپر وہ کارٹونز شائع کیے گئے. تو دیکھیے, ایک طرف ہے وہ لڑکے کا اپنا جذبہ, اس کا معاملہ اللہ کے پاس کیا ہوگا وہ تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے, لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ جو چیز ایک 2 کوڑی کے پیپر پر تھی اب پورے بڑے بڑے بلڈنگز پہ آ گئی, نعوذ باللہ. تو جب آپ جذبات میں کوئی غلط کام کرتے تو نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہو جاتا, اس کے بعد بجائے فائدے کے نقصان اور بڑھنے کا امکان ہوتا. پھر ساری دنیا میں ایک وبال ہوا. بہرحال اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو کچھ بھی سارے عالم میں اس کے بعد ہوا, جہاں تک عرب ممالک نے, کویت, سعودی وغیرہ نے جب ان کے فرینچ پروڈکٹس کو کھل کر بائیکاٹ کیا اور اکانومی کو جب ان کی دھکا پڑا, تو یہ میکرون کل الجزیرہ چینل کو 31 اکتوبر 2020 کو الجزیرہ جو قطر کا چینل ہے, ٹیلی ویژن چینل, اس کو بہت لمبا انٹرویو دیا. بہت لمبے انٹرویو کے جو اہم باتیں اس نے بتائیں, اس میں پہلی چیز اس نے قبول کیا کہ مجھے احساس ہے مسلمانوں کے جذبات کے مجروح ہونے کا, لیکن اس کے باوجود میرے ملک کا قانون آزادی رائے کا جو ہے میں یقیناً اس کی بھی حفاظت کروں گا. سیکنڈ, اس نے کہا کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دنیا میں جو دہشت گردی کی بیماری ہے, اس دہشت گردی کی بیماری کی وجہ سے 85% 85% جو اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. اس نے یہ بھی قبول کیا کہ جو کچھ یہ ہوا اس کے لیے میں دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کارٹونز اور پیپر کے پیچھے حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. حکومت کا نہ ان کارٹون سے کوئی تعلق ہے نہ پیپر سے کوئی تعلق ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے جملوں کو میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ایک وبال کھڑا کر دیا. جو کچھ بھی بولا اس کی مین وجہ ہے اکانومی کا دھکا. یہ جتنے آج یورپ اور امریکہ وغیرہ کے ممالک اور ان کے حکمران ہیں, دنیا کے کہیں کے بھی آج حکمران ہیں, یہ لوگ اکثریت ان کو مذہبوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی عبادت پیسہ ہے. آج
آج اگر ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں, جیسے اکانومی لاس کے لیے ایک ہم نے عمل کیا اور اس کا چھوٹا سا فائدہ دکھا کہ میکرون کل گھٹنے کے بل بیٹھ گیا. اللہ سے امید ہے اور دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ جو آج میکرون گھٹنے کے بل بیٹھا, اللہ اس کو سر کے بل سجدہ کرا دے اللہ کے سامنے انشاءاللہ. ہم تو یہی دعا کریں گے اس کے حق میں بھی ماشاءاللہ. تو یہ پوری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں کا جو ایک مزاج ہے, اس مزاج میں یہ بےہودگیاں وہ لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کرتے رہنے کے دو بنیادی وجوہات ہیں. وہ لوگ مذہبوں سے دور ہونا چاہ رہے ہیں, مذہب ان کو کسی صورت بھی نہیں چاہیے, چاہے کوئی بھی مذہب ہو, مذہب ان کی عیاشی سے ان کو رکاتا ہے. کوئی بھی مذہب ہو عیاشی سے اس کو رکاتا, اور ان کو عیاشی چاہیے. عیاشی کھل کے کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بے مذہبی بتانا وہاں پر ضروری ہے. جب آپ کہیں گے کہ میں مذہب مانتا ہی نہیں, تو اب آپ زنا کر لو, شراب پی لو, ماں کے ساتھ زنا کرو, بہن کے ساتھ زنا کرو, باپ بیٹی زنا کر لو, اب کوئی قانون ہی نہیں ہے آپ کے اوپر. تو ایک عیاشی کے ماحول میں وہ لوگ رہنا چاہتے ہیں. یہ وجہ سے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کو لوگ اس طریقے سے ٹھیس پہنچاتے ہیں. لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ بہت افسوس ہوتا کہ دوسرے مذاہب کی اکثر قومیں اس قسم کے مذاق کو جب ان کے مذہبی رہنماؤں پر اڑایا جاتا ہے تو وہ انجان ہو جاتے ہیں یا اس کو ایزی لے لیتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی حیا اور اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے جیتے جی اللہ کے نبی یا اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی غیر غلط گفتگو کرے. اس سب کے باوجود پھر یاد دلا دوں کہ جذبات میں آ کر کچھ بھی کرنا اسلام کی بھی تعلیم نہیں ہے, اور یہ آپ کو بڑے نقصان کے اندر مبتلا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں گے تو یہی میکرون, آپ اس کا الیکشن پیریڈ اگر اٹھا کر دیکھیں گے, جب یہ الیکشن جیت کر آیا, اگر آپ تھوڑا سا وہ ٹائم پر چلے جائیں گے, جو اپوزیشن پارٹی میں میرین نام کی ایک لیڈی تھی, جو ایک پارٹی جو فرانس کی میکرون کے خلاف پولیٹیکل پارٹی لڑائی لڑ رہی تھی الیکشن میں, ان کا نعرہ ہی یہ تھا مسلمانوں کو فرانس سے نکال کر پھینکو. اس نعرے والی عورت کے خلاف اس نے الیکشن جیتا. الیکشن جب جیتا, وہ ٹائم پر الیکشن کے کیمپیننگ میں یہ مسجدوں میں گیا, مسجدوں میں قالین پر اپنے جوتے اتار کر چلا اور بولا کہ مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے. یہ وہی میکرون ہے. اور آج اس کو پولیٹیکلی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے, تو ایک سیکنڈ میں مسلمان ٹیشو پیپر بنا کر پھینک دیا گیا. اور مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ جارج ڈبلیو بش, جس نے 9/11 کے بعد مسلمانوں کی دھجیاں اڑا دی دنیا میں پورے, یہ کمبخت جب الیکشن لڑا تو وہ بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں گیا تھا, مسلمانوں سے بڑے بڑے وعدے کیا تھا, مسلمانوں کو بولتا تھا میں آپ لوگوں کے لیے مسجدوں کے اندر فلاں جو ہے لبرٹی دوں گا, فلاں آپ لوگوں کے لیے سینکشنز کروں گا, فلاں آپ لوگوں کو گرانٹس دوں گا. یہ بڑی بڑی تعریف ہے مسلمان, ارے ایک زبردست ہمارے کو چاہنے والا مل گیا بلکہ لے کے. اس کے بعد 9/11 عراق, پوری دنیا میں ایک وبال, اوباما آیا, ارے بہت پیارا ہے اوباما, بولے جتنے مسلمان ممالک کو اوباما تباہ کرا کوئی بھی نہیں کرا. وہ ایک الگ طریقے سے جذباتی قوم ہے, اور یہی پوری دنیا میں یہی عالم ہے ہمارا. کہیں بھی آپ ہیں, ہم اگر مسلمان ہیں تو بڑے جذباتی ہیں ہم لوگ. یہاں پر بھی آپ کو آسانی سے بیوقوف مذہب کے نام پہ بنایا جا سکتا ہے. ارے وہ لوگ آ جائیں گے تمہارے گلے کاٹ دیں گے, ہم تمہارے ہمدرد ہیں. جو آپ کے ہمدرد بلکہ 70 سال سے آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے, وہی بابری مسجد کو گرانے میں آگے رہے سب سے زیادہ. انہی کے دور میں بابری مسجد گری, انہی کے دور میں اسرائیل کی آفیشیل ایمبیسی 1992 میں کھلی, ڈسمبر میں 1 دسمبر 1992. لیکن جذباتی قوم ہے ہماری, بہت زیادہ جذباتی قوم ہے. اور پھر ہمارے کردار, وہ تو پوچھو ہی مت, وہ تو پوچھنا ہی نہیں ہے. علامہ اقبال بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں, قلب میں سوز نہیں, قلب کہتے ہیں دل کو, سوز کہتے ہیں درد کو. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. اتنے بے غیرت ہو گئے ہم, نہ دل میں درد ہے نہ ہماری روح کو کوئی احساس ہے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ ہمیں پیغام محمد کا پاس نہیں. یہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا ہمیں کوئی پاس نہیں. وضع میں تم ہو نصارا, وضع میں دکھنے میں تم ہو نصارا. اگر انہوں ہیپی کرسمس منائے تو تم ہیپی میلاد منائے, اگر وہ کیک کاٹے تو تم بھی کیک کاٹے, اگر وہ ناچتے ہیں تو تم بھی ناچے. جہالت کی حد, مرفوں پر ناچے نبی کے نام پر.
वीडियोस, बच्ची नाच रही हिंदी पॉप सॉन्ग पे, पीछे जश्न मिलादुन नबी का जो बैनर लगा हुआ है। जहालत की हद, नबी का नाम रखकर केक काट रहे हैं, हाथ नहीं टूट गए। जहालत की हद, काबा और मदीने के रेप्लिकास बना के उसको काट रहे हैं। ये कौन सी ईद है रे कमबख्तो? ये कौन सा आलिम, मैं पूछना चाहता हूं, जो उलेमा मीलाद को जायज बोलते, अरे फतवा दो ना कि ये जो कुछ ये कमबख्ते कर रही है, जाहिल, ये बदतमीज, ये घटिया मुनाफिकीन की सिफत रखने वाले, ये जो हरकतें कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं, और इनके मुंह में अल्लाह का अजाब आए, इनके मुंह में जहन्नम की आग पड़े। अगर मीलाद ना होती तो रमजान ना होता, मीलाद ना होती तो बकरीद ना होता, ना आगाज होता ना अंजाम होता, ना आगाज होता ना अंजाम होता, ना कुरान का जारी फरमान होता, निशा तक भी दुनिया का बाकी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अरे कमबख्तो, अल्लाह को मोहताज बना दिए तुम लोग। वो जुमले बोल रहे हैं जो ना कभी नबी बोले, ना सहाबा बोले, ना खुलफा बोले, ना अइम्मा बोले, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले, ना निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बोले, ना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बोले, ना कोई और वली अल्लाह बोले, वो जुमले बोल रहे हैं। कौन सी ईद है रे तुम्हारी ये? आज गैर मुसलमानों के बीच में तुम्हारी ये मीलाद की ईद में और जन्माष्टमी में, राम जन्म नवमी में क्या फर्क रह गया? तुम वही तो वही तरीके से तो कर रहे हैं। तुम कौन सा इस्लाम बताएंगे इन लोगों को? तुम्हारे अमाल देखो, खबरें इतनी ऊंची, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि खबरों को जमीन दोस्त करो। आज ये बात करने वाला दहशतगर्द है, आज ये बात करने वाला वहाबी है। अच्छा चल, मैं वहाबी, तू क्या जन्नती है रे? तू क्या है रे भाई? तू तो नबी का खुला नाफरमान है। ये जितने अय्याश परसों मीलाद में झंडे लेके फिर रहे थे, इनको मस्जिद में ठहरा के कसम दो कि 5 वक्त की नमाज एक हफ्ते में भी, एक हफ्ता लगातार इनकी जिंदगी में पड़े क्या? पूछ लो इनको। लेकिन मीलाद का जुलूस पूरा मनाएंगे, नाच रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नबी के नाम पर नाच। सोचो आप लोग, क्या अगर उमर इब्न खत्ताब होते तो गले मार के फेंक देते थे, सहाबा होते तो टुकड़े करके फेंक देते थे। ये क्या है? ये इस्लाम है, ये हमारे किरदार है। इस किरदार के साथ हम दुनिया में कौन सा इस्लाम लाने वाले? अब अल्लाह ताला पूरी तरीके से हमको घेरे हुए हैं अपने इल्म से। अल्लाह को मालूम है कि हम किस औकात के हैं और किस काबिल हैं। आज जहां उम्मीदें थी हमारी, वो मुमालिक भी आज पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं हमारे हाथ से। जिनके ऊपर एक आस थी कि वो ये हैं जिनको हम मिसाल के तौर पे पेश कर सकते कि इस्लाम क्या है, आज वहां देख लो मॉडलिंग हो रही, मदीने के बॉर्डर पे मॉडलिंग हो रही। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहां हैं हम? यही कहा अल्लामा इकबाल ने, खुद के किरदार पर डालकर पर्दा ये मुसलमान, खुद के किरदार पर डालकर पर्दा ये मुसलमान, चीखो पुकार है कि जमाना खराब है। तुम ऐसे रहोगे तो अल्लाह तुम पर जमाने को मुसल्लत करेंगे। फिर ये कौन सा हमारा अमल हो गया? सोच के देखो आप लोग, हम क्यों ऐसे हो गए? हम क्यों अल्लाह और रसूल की तरफ पलट कर नहीं आ रहे? क्या हो गया हमारे आखिर जहनों में? कितने बयान कर लो, कई इल्म रखने वाले, मुझसे करोड़ हाथ दर्जे बेहतर कहने वाले, हम सुन रहे हैं उनको, बैठे सुने बैठे सुने बैठे सुने, लेकिन जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं आ रहा हमारे। जब ये फर्क नहीं आ रहा, जब ये हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही, जब ये हालात को जो है इतना सब देखते हुए इतने बेगैरत हो गए हैं हम कि हमको एहसास नहीं हो रहा। इतना बड़ा तूफान आया हैदराबाद में। भाई मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान है। देखिए बोलिए बोलिए नदीम भाई बोलिए, क्या हुआ यहाँ पे? हमारे हाथ वहाँ सड़ गए पूरे।
पानी की हाइट ये लेवल थी, ये जो नट दिख रहा है आपको, ये नट दिख रहा है, ये लेवल थी पानी की। हर चीज़ का नुकसान है साहब, फ्रिज से लेके टीवी से लेके हर चीज़ का, यानी कपड़े तक चले गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है अभी, वो हाल है अभी यहाँ पे। ये कल शाम से काम कर रहे हैं, अभी तक भी काम कर रहे अभी तक काम भी काम कर कर रहे रहे हैं। हैं। अंदर पूरा फ्रिज अलमारी सब तबाह हो गया, सब खराब हो गया। हाँ सब खराब हो पूरे गैस सिलेंडर गाड़ियाँ चले गए 2 हमारी। आधार कार्ड गुम गया, 10,000 रुपये गुम गए, मैं परेशान हूँ। चूल्हा चक्की चलेगा मेरा, कुछ नहीं है। बोरे ना बुरखे तक चले गए, साड़ियाँ चले गए, नए नए सूटा बच्ची के चले गए, मेरी बच्ची के सवालियाँ चले गए, पैसे 10,000 रुपये चले गए, चावल के 2 थैले चले गए, तेल का डब्बा चलेगा, और ना में कुछ बर्तन नहीं है, चूल्हा तक ये होगा समझो, क्या करना बताओ। अभी रात में पानी कम होने की वजह से पूरा घर साफ़ करे, अभी तक भी घर का काम चल रहा है, कितना बोल के करेंगे, हाथा फट जा रहे घर साफ़ करते करते, वो कीचड़ तो कम होता नहीं, करेंगे कोशिश। अभी घर हमारा है, मकानात गिर गए। ये विनायक विधि रसूलपुरा है। कल क्या हुआ बोले तो अब अचानक मतलब सुबह में 8:30 बजे तक 9 बजे तक सब नॉर्मल था, जैसा 9:30 बज गए पूरा पानी स्टार्ट आना हो गया। अब हम लोगों को भी ऑफिशियल्स आके बोले नहीं ऐसा है कि यहाँ पर पानी आने वाला है करने वाला, खाली न्यूज़ में ऐलान हो रहा था कि यहाँ पर पानी आने वाला है करने वाला है। पानी यहाँ पर तकरीबन अब यहाँ पर तो हम लोग को 5-5.5 फीट तक आ गया था हम लोग को पानी। जैसे अब हम लोग जितना हो सका पूरे बस्ती के यंग बच्चे देख सकते हैं अब अभी यहाँ क्या हाल है। देखिए ये पूरे दीवारें गिर गए, रोड के वो तरफ तक हर जगह पानी घुस गया। ऐसी कोई जगह नहीं इलाके का यहाँ पर जो पानी नहीं घुसा। हमारे एरिया के पुलिस वाले ऑफिसर्स आए, आके इत्तला दिए पानी आने वाला है, कि मतलब उनको भी कंफर्म नहीं था कि पानी आएगा बोल के, मतलब वैसे हम आपको बोले। अब हम समझे थोड़ा वो जितना हमारा सामान निकालना था निकाल लिए। अब इतना पानी आता तो किसी को नहीं मालूम था, इतना पानी आ गया। सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से पानी स्टार्ट हो गया, 8 o'clock 9 o'clock को हेवी पानी आने की वजह से सामान छोड़ के भागना पड़ा। पानी की हाइट ये लेवल थी, ये लेवल थी, ये कटघर की, ये जो नट दिख रहा है आपको, ये नट दिख रहा है, ये लेवल थी पानी की। और ये मंदिर की दीवार थी, दीवार टूट गए, अंदर कारखाने भी थे, मतलब कारखाने वालों का भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अंदर पपाई का गोदाम था, उनके बंडियाँ थे, उनका भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये है मूसा नदी, यहाँ पे भी घर थे, कहीं घर चले गए पानी की वजह से। पूरे घर थे ये पूरे। हाँ यहाँ पूरे घर थे। ये जो पूरा टूट गया ये टूट गया। ये जो यहाँ पे दीवार थी यहाँ से थोड़ी, वहाँ पे पूरे घर थे, वह घर पूरा चले गया पानी की वजह से। ये फुटपाथ था, यहाँ पे पूरे जालियाँ लगे हुए थे, यहाँ पे जैसा वहाँ पे लगे थे जालियाँ, इधर भी ऐसी लगे हुए थे। ये पानी की वजह से पूरे जालियाँ टूट गए। ये केबल जो वायर दिख रहा है आपको, ये ज़मीन के अंदर था, इसके अंदर ब्रिज के। हाँ तो ये ब्रिज, एक केबल निकल गया बाहर पानी के प्रेशर से। देखो अल्लामा इकबाल क्या बोल रहे हैं, तुम तमद्दुन वज़ा में नसारा और वो हुनूद हो गए, और यहूद भी तुमको देख के शर्मा रहे होंगे कि गरीबों का हक आ रहा, उसमें के पैसे खा जा रहे हैं। 10,000 गवर्नमेंट देना चाह रही, उसमें से भी कमीशन आ ले रहे हैं, सूद के मामले कर रहे हैं, जिना आम कर लिए, निकाह मुश्किल कर लिए। हमारे निकाह के पूरे तकरीबात देखो, जो तकरीब होती है हमारे घरों में, मेहंदी, सांचक, नाच गाना। और अल्लाह ताला सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 123 में क्या बोल रहे हैं जानते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हर शहर के अंदर वहाँ के बड़ों को, अकाबिर, हमने वहाँ के अकाबिरीन को शहर के मुजरिम बना के रखा है। बोले अल्लाह अकबर, वो मुजरिम है। बोले अल्लाह ताला यमकुरूना, वो लोग मकर करते हैं, चाल पे चाल चलते हैं, लेकिन असल वो खुद के खिलाफ चाल चल रहे हैं, उनको इसका शऊर नहीं है। बोल रहे अल्लाह ताला
کیا خود کے خلاف چال چل رہے ہیں؟ اللہ کی قسمیں کھاتے جھوٹے، اللہ کا نام لے کے جو گمراہ کرنے کو جاتے ہیں ہم لوگ. اللہ حفاظت کرے. ہم جب تک اس کے باہر واپس نکل کر نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی. میں اپنے پورے گفتگو کو قرآن کی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 57 اور جس آیت سے میں نے شروعات کی اس آیت کو پڑھ کر اس کے مفہوم کے ساتھ ختم کر دوں گا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اس دنیا اور آخرت میں، اور ان کو قیامت کے دن وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے. کیا وعدہ؟ عذاب مہینہ، بڑی ذلت والا عذاب دیں گے ان کو قیامت کے دن. بولے اللہ تعالیٰ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. گستاخی اور اللہ اور رسول کو تکلیف صرف اللہ اور رسول کے خلاف بولنے سے نہیں پہنچتی بلکہ نافرمانی کرنے سے بھی پہنچتی اللہ اور رسول کی. اور جس آیت سے میں نے شروعات کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کسی سے محبت کرنا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، شرط نبی کی اتباع کرو بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم لوگ میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے. اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.